الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، چونکہ آج جمادی الثانی کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تاجدار صداقت، یار غار و مزار، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کی کچھ کیفیات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک مشہور جملہ کہا جاتا ہے عرف عام میں کہ یار کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ اگرچہ کسی ذاتی حد تک اگر کسی کے ساتھ دنیا داری کا تعلق ہو تو شاید کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور اگر کوئی اتنا اپنے یار کی محبت میں گم ہو چکا ہو تو پھر اس کا جینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال با کمال ہوتا ہے، یہاں ہم نے بات کو ختم کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک پر، اور آپ کے جسم مبارک کو لے جانے کے لیے جب صحابہ آپ کے گھر جاتے ہیں، جس جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی رکھی ہوئی تھی، چھتیں چونکہ چھوٹی چھوٹی تھیں، مکان اتنا آسمان سے باتیں کرنے والے نہیں تھے، تو جیسے بندہ آرام کرتا ہے نا تو سیدھی چھت کے بالکل سیدھی سمت کے اندر جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، دیکھا تو وہ کچھ حصہ جلا ہوا ہے۔ جیسے کبھی آپ دیہاتوں میں دیکھیں نا کہ جس جگہ دیا جلایا جاتا ہے تو وہ جگہ جل جاتی ہے، تو پوچھا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں، کیا تم یہاں پہ کچھ دیا جلاتے رہے ہو کہ یہ حصہ چھت کا جلا ہوا ہے؟ تو ان کے گھر والوں نے بتایا، ان کے صاحبزادگان نے بتایا، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیا نہیں جلایا گیا، بلکہ جب تاجدار صداقت، یار غار و مزار، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے، اور ہجر کی جو آہ نکلتی تھی اس نے اس چھت کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ یعنی اتنا اپنے محبوب کو یاد کرتے، کبھی شام کے راستے چلے جاتے اور پوچھتے لوگوں تم نے میرے جان جانا کو دیکھا ہے، جان کائنات کو دیکھا ہے، جان عالم کو دیکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ عشق کی اس کیفیت کے اندر مبتلا رہتے اور ساتھ ہی لوگوں کے معاملات دیکھنے تھے۔ اور یاد رکھیں اس امت کے اندر ختم نبوت کا پہلا سپاہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ جنگ یمامہ ہوئی، اس مسئلے کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جنگ یمامہ ہوئی، پہلے جو جنگیں ہوتی تھی محبوب علیہ السلام کے زمانے میں، تو جو مشرک ہوتے تھے وہ اپنے بتوں کے نام کا نعرہ لگاتے، جیسے ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب یہ مسلمان جو ہے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے، اور جو مشرک تھے وہ اپنے بتوں کے نام کا نعرہ لگاتے۔ جو بت کا نام لیتا مسلمان اس کو واصل جہنم کر دیتے، اور جو اللہ اکبر کہتا تو کفار اور مشرکین اس کو شہید کر دیتے۔ اب جنگ میں یہ عالم تھا، اس نعرے کے اوپر پہچان ہوتی تھی یہ کون ہے۔ نعرے سے چڑا نہ کرے، آج بھی نعرے سے پہچان ہوتی ہے کون کس کا ہے۔ بات کو سمجھے نا ذرا، تو یہ نعرے سے چڑنا نہیں چاہیے۔ آج لبیک یا رسول اللہ کی جو صدا بلند ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کس کے ہیں، تو نعرے بتاتے ہیں یہ کس کے ہیں۔ آج بڑے مفتی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا پوچھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کیا کہنا جائز ہے پھر؟ جتنے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، جتنے صحابی ہیں، سب نے لبیک یا رسول اللہ کہا ہے۔ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی بلایا ہے انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے جواب دیا۔ عزیزان محترم، اب جنگ یمامہ مسلمہ کذاب آتا ہے، وہ چونکہ جھوٹا تھا، لعنتی تھا۔ اب یہ دونوں فوجیں یمامہ کے مقام پر اکٹھی ہوتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہے۔ جنگ جیسے شروع ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ بھی کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب پتہ نہیں چلتا ہمارا کون ہے اور غیر کون ہے، کافر کون ہے مسلمان کون ہے۔ کفر اور اسلام میں جب یہ فوجیں گڈ مڈ ہوئیں اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، تو اس وقت دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اجتہاد فرمایا، اور ایک یہ ہے کہ 3 رکنی وفد بھیجا۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کہ جاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرو حضور معاملات یہ ہیں، اب کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، کافر بھی اللہ اکبر کہیں، مشرک بھی اللہ اکبر کہیں، تو حضور پتہ کیسے چلے گا سچے کون سے ہیں جھوٹے کون سے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، تلواروں کے سائے میں ہو بندہ، موت سر پہ کھڑی ہو، اس وقت سچ نکلتا ہے یا جھوٹ نکلتا ہے؟ بولے تو صحیح نظر آ، سچ نکلتا ہے نا۔ صحابہ کے سر پہ تلواریں ہیں، شہادت کا جام پینے والے ہیں اور میدان جنگ میں ہیں۔ وہاں پر حضرت صدیق اکبر نے فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا جب ہر طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے والے نظر آئیں اور تمہیں لے جائیں اور کہیں آؤ اللہ کی بات کرنی ہے، ذرا چوک تک چلو یا فلاں مسجد تک چلو اور ادھر تک چلو، جب ہر طرف تمہیں یہ کہیں بھئی جاؤ اللہ کی بات کرنی ہے، اس وقت پتہ کیسے چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ صدیق اکبر نے مہر ثبت کر دی، خالد بن ولید اور صحابہ نے اس بات کو اجماع بنا لیا کہ ہر طرف اگر تمہیں اللہ اللہ کرنے والے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے نظر آئیں تو پتہ کرنا وہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو اس وقت جو یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے وہ سچے ہوں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اس وقت
وہ کہتے اللہ اکبر، یہ کہتے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ یا محمد، یا رسول اللہ یا محمد۔ تو یہ صحابہ نے یہ بتا دیا لوگوں، ہر طرف اگر تمہیں سارے کہیں ہم اللہ والے ہیں تو اس وقت اللہ والے وہی ہوں گے جو رسول اللہ والے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم صحابہ کے بڑے وفادار ہیں، ارے تم نعرہ تو اپنے صدیق والا لگا نہیں سکے، تم کیسی وفاداری کرتے ہو؟ تو نعرہ رسالت کے بانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمائے مان علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلنے والا تھا۔ مجھے یہ بتائیں پہلی جنگ جو ہوئی محبوب کے بعد، یہ جو پہلا فتنہ کھڑا ہوا مسلمہ بن کذاب کا، تو یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے دیا ہے؟ بولے تو صحیح نا، سیدنا صدیق اکبر نے دیا ہے۔ تو پتہ چلا جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں وہ صدیق اکبر والے ہیں، جو صدیق اکبر والے ہیں وہ رسول اللہ والے ہیں، جو رسول اللہ والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں۔ پہلا نعرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ کا دیا ہے۔ آخر صدیق اکبر کی نگاہ تھی، جانتی تھی۔ آج ہم جاتے ہیں پوری دنیا میں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، بہت ملتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں چلے جائیں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو خدا کے ذات کے وجود کے منکر ہیں، لیکن آپ مجھے ایک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جو مصطفیٰ کو تو مانتا ہوں مگر خدا کو نہ مانتا ہوں۔ نہیں، زور سے بولے نا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ والی کہنے والی بات ہی آپ میں پچا گئے۔ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو محبوب علیہ السلام کو مانتا ہو مگر خدا کو نہ مانتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے جب منافق بہت سارے ہوئے، اچھا کچھ لوگ نا ہمارے خود ہی مفتی بن جاتے، کہتے ہیں آج کے دور میں منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا سورہ منافقون محبوب کے زمانے میں نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو جب محبوب کے ہوتے ہوئے منافق ہو سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب ہمارے علماء نے کہا لوگوں، جہاں ہر طرف سے عاشق اور منافق اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں تمہیں بلند ہوتی نظر آئیں تو پھر پہلے یا رسول اللہ کہہ لیا کرو، پتہ چل جائے صدیق اکبر والے کون ہیں اور دوسرے کون ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جملہ کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، ہاں دنیا داری کے مسائل ہوں تو کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ابو بکر صدیق کے جو وصال کا سبب تھا وہ محبوب علیہ السلام جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ تھی۔ ما زال جسمہ یجری حتی ماتا، حضرت صدیق اکبر کا جو جسم تھا وہ جدائی مصطفیٰ میں پگھلنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ ہجر مصطفیٰ میں رہتے تھے، جدائی مصطفیٰ میں جسم پگھلنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ مستدرک حاکم میں بھی یہ بات موجود ہے اور تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اچھا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کی عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، ہم نہیں کہتے، ہمیں صدیق اکبر نے پڑھایا ہی ایسے ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، محبوب علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، جو آپ کے وصال کا انکار کرے وہ کفر ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور میرے آقا کا وصال ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے وصال کے بعد ایسے ایک آن کے لیے موت آئی ہے، پھر اسی طرح اپنی زندگی کی طرح اسی طرح آپ اپنی مزار مقدسہ میں جلوہ گر ہیں، کیونکہ دیکھیں نا کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جب میری روح مقدسہ جائے گی، اللہ فرمائے گا دیکھو زمین آسمان کہاں میرے محبوب کی روح مقدسہ کو رکھا جائے، تو پھر حکم ہوگا میرے محبوب کے جسم سے بڑھ کر بہترین جگہ کوئی نہیں، پھر مزار مقدسہ میں آپ کے جسم مبارکہ کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، یہ محبوب کا فرمان ہے۔ تو میرے آقا اسی طرح زندہ و جاوید اپنی مزار مقدسہ میں تشریف فرما ہے، اور حاضر ناظر کا عقیدہ ہم نے قوالوں سے نہیں پڑھا،
نعت خوانوں سے نہیں بڑھا، جاہل خطیبوں سے نہیں بڑھا۔ حاضر ناظر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں ہم ہیں محبوب بھی وہیں ہیں، نہیں نہیں، محبوب اپنی گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں اور وہیں سے ایک ایک امتی کو اللہ کی عطا سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ آ نہیں سکتے، آپ جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں، مگر یہ عقیدہ نعت خوانوں کا ہے۔ اکثر جاتے ہیں نا ہم تقریروں میں، نعت خوان کہتے ہیں حضور آ رہے ہیں، بھئی حضور آ رہے ہیں بیٹھو پھر زیارت کر کے جانا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ محبوب علیہ السلام کی جو جلوہ گری ہے وہ اللہ کی عطا سے ہر جگہ ہو سکتی ہے، جہاں مرضی آپ تشریف لے جائیں۔ عقیدوں کو گڑ مڑ نہ کیا کریں، جو عقیدہ ہے وہی اس کو سمجھا کریں۔ عزیزان محترم، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کو بلاتے ہیں، پیار دیکھیں، مولا علی کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے علی جن ہاتھوں سے تو نے محبوب کو غسل دیا ہے ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، جن ہاتھوں سے تو نے محبوب کو کفن پہنایا ہے اسی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا اور مجھے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جانا اور دروازے پہ آپ کے حجرے پر دروازے پہ میرے جسم مقدسہ کو رکھ دینا اور عرض کرنا آقا وہ آپ کا یار جو بازار میں بھی ساتھ ہوتا تھا، وہ یار جو آپ کے غار میں بھی ساتھ ہوتا تھا، وہ صدیق اکبر آپ کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اگر محبوب اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفنا دینا ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ یارو مجھے یہ بتاؤ کبھی آپ نے قبرستان پہ کھڑے ہو کے اجازت مانگی ہے؟ پتہ چلا اجازت تو زندوں سے مانگی جاتی ہے نا۔ بھائی آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ بندہ موجود ہے، دروازے پہ دستک دیں گے تو کوئی آئے گا نا، آواز آئے گی کون ہو تم، تو زندہ کی آواز آتی ہے نا۔ اگرچہ قبر والے بھی مٹ نہیں گئے، اگر مٹ جاتے ہیں قبر والے تو پھر قبر میں اگر بندہ مٹ جاتا ہے تو جب مٹنے والا نظریہ رکھنے والا مولوی صاحب قبر میں جائے گا، فرشتے آئیں گے من ربوں کا، وہ کہے گا مردے نہیں سن دے، وہ کہیں گے ماں دینوں کا، وہ کہے گا مردے نہیں سنتے، وہ کہیں گے ماں کون تقول فی ھذا الرجل، وہ کہے گا مردے نہیں سنتے، وہ پھر ایسا سنائیں گے کہ پھر قیامت تک چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ تو اگرچہ وہ بھی بات کچھ ایسے نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ مومن کی بات کرتے ہیں جی قبر میں مٹ جائے گا، میں کہتا ہوں کافر نہیں مٹتا۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ دیکھیں قبر میں عذاب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے نا عذاب قبر۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چور پولیس والوں کے ہاتھوں لگ جائے اور وہ اس کی وہ لٹریشن کرے وہ مر جائے، تو کیا جب مر جائے گا پھر ماریں گے؟ وہ تو اس وقت تک مارتے جائیں گے نا جب تک سزا پانے کا عنصر موجود ہوگا۔ اگر یہ کافر بھی اور یہ مشرک بھی اور یہ مٹ گئے تو قبر پہ پھر عذاب کیسا ہوگا؟ تو یہ تو کافر نہیں مٹتا، تم مومن کی بات کرتے ہو، چاہے جائے کہ اولیاء کی بات کرتے ہو، چاہے جائے کہ تم صدیقین کی بات کرتے ہو، شہداء کی بات کرتے ہو، پھر امام الانبیاء کی تو سبحان اللہ زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، فرمائے مجھے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا۔ میں کبھی جب یہ بات پڑھتا ہوں نا، آج کل لوگ کہتے ہیں جی کسی مسترد کتاب میں نہیں ہے، میں کہ تفسیر کبیر اٹھاؤ، سورہ کاف اٹھاؤ، آیت نمبر 9 کے تحت یہ کرامت نہ لکھی ہو تو پھر بات کرو، ایسے فضول باتیں نہ کیا کرو۔ یہ کیسٹ والے خطیبوں کو پتہ نہیں ہوگا، تم نے حوالہ لینا ہے تو ادھر آؤ، بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم کیسٹ سن کے کسی کی تقریر نہیں کرتے، ہم الحمدللہ پڑھ کے تقریر کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ یار جو بازار میں ساتھ تھا، جوانی میں ساتھ تھا، خلوت میں ساتھ تھا، جلوت میں ساتھ تھا، غار میں ساتھ تھا، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور جب حضرت مولا علی فرما رہے ہوں اور صحابہ سن رہے ہوں تو مولوی صاحب اسی کو تو اجماع کہتے ہیں کہ متفق ہے امت کے یہ عقیدہ سچا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر کے فرمان پہ وہاں کھڑے ہو کے دروازہ بند ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے آقا وہ یار آپ کا جو غار میں ساتھ تھا، بازار میں ساتھ تھا، آج آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو پھر چشم فلک نے دیکھا دروازہ کھلا اور آواز آئی ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ تو فرماتے ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو اور دروازہ کھلا تو حضرت صدیق اکبر، مولا علی، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سارے صحابہ نے یہ نظریہ دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
اور پھر صدیق اکبر کو جب سپرد یار کیا گیا، سپرد الہ کیا گیا، ارے ہم جیسوں کو تو سپرد خاک کیا جاتا ہے، صدیق کو تو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ایک یار کو یار کے پاس پہنچایا جا رہا تھا، جب حضرت صدیق اکبر کو وہاں پہنچا دیا گیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نہیں کہتا وہ بے ہوش ہو گئے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہتا، میری زبان لرزتی ہے۔ جو لوگوں کو ہوش دینے والے ہوں وہ خود کیسے بے ہوش ہو سکتے؟ آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، میں یہ کہوں گا بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہو گئی۔ اس عالم میں دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب کیفیت سے باہر آئے، لوگوں نے پوچھا اے مولا علی کیا دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ فرماتے ہیں میں نے ابھی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی قبر پہ کھڑے ہیں اور دعا کریں اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں ان کی بخشش کر دے صدیق اکبر کے وسیلے سے، صدیق اکبر کے وسیلے سے سارے جو بابے ہیں بزرگ ہیں نا میری امت میں سب کو بخش دے، اور نبی کی دعا ہو، ہاں جی، اور وسیلہ صدیق اکبر کا ہو، تو پھر بابوں سے اللہ راضی ہو کہ نہ ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دعا کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ زندہ تھے۔ یہ اکثر آپ یہ بات نہیں سنتے ہوں گے علماء سے، کیونکہ توجہ نہیں ہوتی، مضمون ہی پورا نہیں کر پاتے، ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو خود صحابی، والدین صحابی، پوتے بیٹے صحابی، بیٹیاں صحابی، پوتے صحابی، پوتیاں صحابی، جس کے سارا خاندان محبوب علیہ السلام کی صحابیت سے شرف پا چکا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا وصال جب ہوا، والد صاحب حیات تھے ابو قحافہ، اور آپ کے وصال سے 6 ماہ بعد آپ کے والد کا انتقال ہو۔ بشیرانہ سنے ہی کرنا پہلے، 6 ماہ بعد وصال ہوا ہے والد کا، اور آنکھوں کی بینائی ان کی ختم ہو چکی تھی۔ تو جب ان کو آپ کا وصال ہوا پورا شہر کانپ اٹھا، تو ان کے والد ابو قحافہ پوچھتے ہیں لوگوں یہ شہر کیوں کانپ رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے لخت جگر صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فرمایا ہاں پھر تو بنتا ہے شہر کانپ اٹھے، اتنا بڑا صدیق جو دنیا سے جا رہا ہے، اتنا بڑا صدیق جو دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی مدت ہے وہ 2 سال 7 ماہ ہے۔ کتنا ہے؟ یہ چیزیں یاد رکھا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 22 جمادی الثانی تھی، 13 ہجری تھی، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آخر فناف الرسول جو تھے، فناف الرسول جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ دیکھیں یاد رکھا کریں، میں نے پچھلے جمعے پوچھا تھا نا صدیق اکبر کی محبت کے نعرے لگانے والوں تمہیں پتہ ہے صدیق اکبر کا نام کیا ہے اصل؟ تو کسی کو نہیں پتہ تھا۔ اتنے بھی جاذب میں نہ جائیں، مجذوب نہ بنے، کچھ بہہ رہے ہیں، پتہ کریں حالات کا بتاؤ۔ کل کو کوئی بد مذہب پوچھ لیتا ہے کہ تم تو صدیق اکبر کی محبت میں، فاروق اعظم کی محبت میں، عثمان غنی کی محبت میں، مولا علی کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، نام بھی تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ تو پھر تو شرمندگی ہوگی نا۔ تو جب یہ کوئی معلوماتی تقریر ہو تو یاد رکھا کریں، اس لیے نہیں کہ معلومات بڑھے، اس لیے کہ محبت بڑھے۔ تو حضرت عبداللہ نام ہے، اصل عبداللہ نام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنازہ ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ کس نے پڑھایا بولیے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ منگل کا دن تھا جب آپ کا وصال ہوا ہے، منگل کا دن ہے، 22 جمادی الثانی ہے، 13 ہجری ہے، 63 سال عمر ہے، فناف الرسول ہیں، یار غار بھی ہیں، آج یار مزار بھی ہیں۔ آج بھی کوئی پوچھتا ہے صدیق و عمر کا مقام بتائیں، میں نے کہا جاؤ جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں سے دیکھ لو کیا مقام ہے۔ کل بھی وہ ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہے۔ ایک عالم ربانی تشریف لے گئے، مواج شریف پہ کھڑے ہوئے،
تو جیسے انہوں نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو روض انور سے آواز آئی مولانا میرے صحابہ مجھ سے دور نہیں، سب کو سلام کرو، سب میرے ساتھ ہیں، سب میرے ساتھ ہیں۔ کوئی کہے جی میں اس کو نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا بھائی؟ قرآن میں ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، معہ سارے ساتھ ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تفسیر قرطبی اٹھائیں، آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ اب بشیر صاحب نے ٹائم دیکھ لیا ہے کہ اس کے 2 منٹ ضائع ہو جائیں گے، تو اس لیے آخری بات کر رہا ہوں، گفتگو ختم۔ یقین کرو جب نہیں آتے 5 منٹ زیادہ تقریر کر گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے، مزار مقدسہ کے حوالے سے کہ جس نے عظمت کو دیکھنا ہے وہاں چلا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ فضائل اعمال۔ اس میں ایک فضائل حج ہے، اس کے اندر پھر فضائل مدینہ ہے، تو اس کو کھولیں نا آپ۔ اور بھی یہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی اس کو لکھا ہے اور شیخ جعفر نے لکھا ہے، بڑے کتابوں کے اندر یہ بات ہے، چونکہ یہ کتاب عام ہے اس کے اندر یہ حوالہ ہے، تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے جو آخری بات کرنی وہ اس کے بعد ہے۔ اچھا، حج کرنے جا رہے تھے، جیسے حج جاتے نا حج کرنے کے لیے، تو کسی نے کہا حج صاحب جب مدینے جانا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، اور حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم کے بارگاہ میں بھی تم نے سلام میرے دینے ہیں، اور لیکن ایک بات کا خیال کرنا، وہیں کھڑے ہو کے سلام پہنچانا، خیانت نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اب حاجی صاحب چلے گئے مدینہ، مدینہ پہنچ کر انہوں نے وقت گزارا، بات بھول گئی، سلام پیش کرتے رہے، وہ سلام جو کسی نے دیے تھے وہ نہ پہنچائے۔ اب وہاں سے بیر علی پہ آتے ہیں جہاں سے مکے جانے کے لیے احرام باندھنا پڑتا ہے، حاجی احرام باندھتے، احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کر لی، خیال آیا میں نے سلام نہیں پہنچائے، خیال آیا سلام نہیں پہنچائے۔ اچھا، آپ کو جو لوگوں نے حج کیا ہے نا وہ اس بات کو اتفاق کریں گے کہ اب یہاں سے کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جائے نا وہ بہت اچھا ہوگا، جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں نا اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، پھر اس کی طبیعت پہ جلال، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ نفس نفسی کا عالم میں کسی کا واقف ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو بہت تجربہ ہے، پھر اسے آپ تمیز سے اس سے کوئی بات کریں گے تو بدتمیزی کرنے پہ اتر آتے، اللہ جانے یہ کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے ساتھیوں کو کہا کہ جی میں نے سلام پیش کرنا ہے، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا 3 میل ہو گئے، اب ہم جائیں؟ خود چلا جا، یہیں سے کھڑا ہو کے سلام پیش کر لے، ابھی تو کھڑے ہیں حدود میں، تھوڑے ابھی نکلے ہیں نا تھوڑا سا باہر، کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے جس نے سلام دیے تھے انہوں نے کہا تھا، وہ قریب کھڑے ہو کے مواج شریف پہ جا کے سلام پیش کرنے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ہم تو نہیں جاتے کیونکہ ہم نے اب نیت کر لی، اب آگے کا سفر ہوگا۔ اس نے کہا پھر ایسا کرو میرا سامان بھی لے جاؤ، یہ میرا جانور بھی اور سواری بھی لے جاؤ، پھر سواری جانے اور مدینے کا تاجدار جانے، پھر منزل جانے یا منزل مقصود جانے۔ ہاں جی، تو تم چلے جاؤ۔ اب وہ آتے ہیں، آ کے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جناب والا شیخین کریمین کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے اور آنسو بہا کے کہتے ہیں آقا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ نے خود فرمایا ہے میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت میں موت نہیں، جنت میں حیات ہی حیات ہے۔ آقا میں آپ کو زندہ سمجھ کے آیا ہوں، آپ کے یاروں کو بھی زندہ سمجھ کے آیا ہوں۔ آقا میری سواری چلی گئی ہے، سامان چلا گیا ہے، مکے جانا چاہتا ہوں، اب آپ کے ذمے پہنچانا ہے، اب آپ ہی پہنچائیں گے، آپ ہی پہنچائیں گے۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں جالیاں کھلتی ہیں، بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر و عمر دیکھو یہ ہماری محبت میں سلام دینے کے لیے آیا ہے، پھر اس کے پاس سواری نہیں ہے، سامان نہیں ہے، تو ہم تو ہیں نا، اس کا ہاتھ پکڑو۔ ایک طرف سے میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، ارے جس کا ہاتھ میرے مصطفیٰ پکڑ لیتے پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک طرف سے میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے ابو بکر نے ہاتھ پکڑا، کہتے بیٹھا ہوا تو میں ریاض الجنہ میں تھا، جب آنکھ کھلی تو بیت اللہ کے سامنے مطاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عمرہ کیا، پھر عمرے کیے،
8 دن کے بعد جب وہ میرے ساتھی آئے، کہا تجھے کیسے نے پہنچایا ہے؟ میں نے کہا تمہیں تو سواری اور سوار نے پہنچایا ہے، مجھے مدینے کے تاجدار نے پہنچایا ہے، مجھے مدینے کے تاجدار نے پہنچایا۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، یہ ہماری انگلی یہ چھوٹی ہے، یہ ایسے بڑی، ایسے بڑی، کہا یہ ہماری انگلیوں کی ترتیب ہے، مگر محبوب کی انگلی یہ بڑی تھی، یہ اس سے چھوٹی، یہ اس سے چھوٹی تھی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو محبوب فرماتے من احبنی کان معی فی الجنہ، تو جب محبوب اپنی انگلیوں سے مثال پیش کرتے وہ دوسروں سے چھوٹی کیسے ہوتی؟ لیکن محبوب نے تفسیر قرطبی کے اندر آئے، محبوب نے فرمایا جیسے میری انگلیوں کی ترتیب ہے ایسے میری مزار، ابو بکر کی مزار اور عمر فاروق کی مزار ایسے ہوگی۔ تو یہ ماننا پڑے گا، یہ حدیث پاک صحیح ہے کہ جب کوئی بندہ، جب اللہ نے کسی آدمی کا وجود بنایا تو اس میں جس جگہ اس نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی اس وجود میں رکھ دی گئی ہے۔ بندہ پیدا کہاں ہوتا ہے، دفن کہاں ہوتا ہے، سفر کرتا کہاں ہے، پہنچتا کہاں ہے، جو اس کی منزل ہوتی ہے وہاں کی مٹی ہم سارے اپنے وجود میں لیے پھرتے ہیں۔ جس جگہ ہم نے دفن ہونا ہے اس جگہ کی مٹی ہمارے ساتھ ہے۔ گویا اس وقت بھی ہم قبرستان میں ہیں، تھوڑی سی توجہ کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، موت کو یاد رکھا جائے تو وہ مٹی جو ہے ہر ایک کی اس کے باڈی کے اندر ہے، جس جگہ جس نے دفن ہونا ہے وہاں پہنچنا ہے۔ تو کسی کی مٹی ملتان کی ہے، کسی کی مٹی بغداد کی ہے، کسی کی مٹی شام کی ہے، کسی کی مٹی عراق کی ہے، کسی کی مٹی کون سے ملک کی ہے۔ قربان جائے ابو بکر عمر، تیرے جسم کی مٹی وہ ہے جو جان جانا کے جسم مقدسہ کی ہے۔ روضہ انور کے اندر آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ ہم سب کو صحابہ، اہل بیت اور محبوب کی ایک ایک نسبت کا ادب فرمائے، آمین۔